ایک کہانی سنا رہا ہوں آپ کو، جس کا عنوان ہے محبت کے سہارے۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں ہم۔ چھوڑو نا یار، آج تم نے پھر وہی بات چھیڑ دی۔ ہاں دوست، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم آخر شادی کیوں نہیں کرتے؟ شادی کیا تم سمجھتے ہو کہ انسان کی زندگی کی تکمیل شادی ہی سے ہو سکتی ہے؟ اور پھر تم تو جانتے ہی ہو۔ ہاں یار، میں جانتا ہوں نا، اسی لیے تو اس بات کو چھیڑتا ہوں۔ تم شہناز کو دل کی گہرائیوں سے زیادہ چاہتے ہو، پھر آخر اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تم نہیں سمجھ سکو گے اس بات کو۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ تم محبت کو جسمانی ملاپ کے ترازو میں تولتے ہو۔ ہاں، ذہنی رشتے اتنی دیر پا نہیں ہوتے جتنے کہ جسمانی ہوتے ہیں۔ یہی فرق ہے مجھ میں اور تم میں۔ میرے نزدیک ذہنی رشتے ہی ہر رشتے کی بنیاد ہوتے ہیں۔ نہیں میرے دوست، میں ذہنی رشتوں کی اہمیت سے نہیں انکار کرتا، مگر وہ ذہنی رشتے جو جسمانی تعلق کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ان کا اثر کبھی زائل نہیں ہوتا۔ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں تو کرنا چاہتا ہوں۔ اور کیوں نہ کروں؟ میں تمہارا اکلوتا دوست ہوں، اس لیے بحث تو میں ضرور کروں گا۔ اس نے ضد کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں سے اٹھ جاؤں؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ ہم لوگوں کی زندگی کا آخری دن ہے؟ تم آج اٹھ جاؤ گے تو کل کا سورج نئے دن کا اعلان کرے گا۔ پھر شام آئے گی اور میں تم سے ملنے بغیر نہیں رہ سکتا، میں پھر آ جاؤں گا۔ تم تو شہناز کو جانتے ہو، خوب جانتا ہوں۔ وہ ایک ایسی کلی ہے کہ اس وقت تک نہیں کھلتی جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے۔ سورج مکھی کا وہ پھول ہے جو سورج کی گردش کے ساتھ ساتھ ہزاروں مسکراہٹیں بکھیرتا ہوا گھومتا چلا جاتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات سے انکار ہے؟ نہیں میرے دوست، مجھے اس تعلق پہ تو ڈانس ہے۔ میں جانتا ہوں، میں شہناز کی زندگی کے لیے کہ اندھیرے میں بہت اجالا بکھیر دیا ہے، مگر تم یہ بھی تو سوچو کہ اگر کبھی سورج بہت نیچے اتر آئے اور سورج مکھی کا منہ چوم لے تو کیا وہ جھلس نہیں جائے گی؟ وہ تو کروڑوں میل کی دوری پر رہ کر ہی اس کے مکڑے پر مسکراہٹ بکھیر سکتا ہے۔ میں تو ایسا نہیں سمجھتا۔ آخر کے پچھلے 10 برسوں سے تم دونوں آمنے سامنے کے اپارٹمنٹ پہ رہتے ہو۔ کیا نہیں تم دونوں جھیل گئے۔ اب تو تم عمر کے اس حصے میں آ گئے ہو جہاں انسان تھک جاتا ہے اور سستانا چاہتا ہے۔ نہیں دوست، ہر صبح شہناز کی مسکراہٹ مجھ میں ایک نئی امنگ بھر دیتی ہے۔ میرے دماغ کی ہر نس سے تھکن کی ایک ایک بوند نچوڑ لیتی ہے۔ میں اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھلی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کون تم کو منع کرتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ تم اس کے لب سے ہنسی چھین لو؟ تم تو اس خوشی کو دائمی خوشی بنا سکتے ہو۔ شاید نہیں، وہ بہت حساس لڑکی ہے، مگر بہت بہادر۔ وہ زندگی سے مستقل جھگڑا کر رہی ہے، لوگوں کی تمسخرانہ یا ترس کھائی نگاہوں کو ٹھوکر مار کر اپنی راہ پہ سر اٹھا کر چلا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی اپاہج ٹانگوں کو اپنے احساس سے پرے پھینک دیا۔ اس سے بات کرنے والے اس کمی کو اس کی باتوں میں کبھی بھی محسوس نہیں کرتے۔ میں اس کے اس عزم کو توڑنا نہیں چاہتا۔ تمہارا فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس سے شادی کر کے تم ایک مثال قائم کرو گے۔ تمہارے لیے لڑکیوں کی کیا کمی ہے؟ سوچو، کیا اس کا یہ خواب نہ ہوگا کہ تم سا کوئی آدمی اس کی زندگی میں ہاتھوں پہ عروسی جوڑا سجائے چلا ہے؟ حنا کی خوشبو سے اس کا دماغ معطر ہو جائے۔ عروسی جوڑا، حنا کی خوشبو شاید ہی عام ذہن کی منزل ہوگی، مگر وہ ایک عام لڑکی نہیں ہے۔ چپ رہو۔ آخر تم اس کو لڑکی ہی شاید نہیں سمجھتے، اس سے الگ کوئی مخلوق سمجھتے ہو۔ جب تک تم اس کو لڑکی نہیں سمجھو گے، اپنے احساس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکو گے۔ تم اس کے ساتھ ساتھ خود پر بھی زیادتی کر رہے ہو۔ ہاں، میں خود کو تو رون سکتا ہوں، مگر میں اس کے ماتھے پر ایک شکن بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تمہیں کیا معلوم، اکثر راتوں کو اٹھ کر میں اس کے کمرے میں جھانکتا رہتا ہوں
کہ کہیں وہ اٹھے اور اسے کسی سہارے کی ضرورت نہ ہو، تو کیا وہ بھی تمہارے بکھری کمرے گھر کی بکھری چیزیں ایک ایک کر کے اپنی جگہ پہ سجاتی رہتی ہے؟ ہر روز آفس جانے سے پہلے اور آنے کے بعد وہ تمہارے اپارٹمنٹ میں اپنی کرسی کے پہیوں پر گھومتی رہتی ہے۔ شاید تم نہیں جانتے، میں بکھیرتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ سمیٹے۔ میری بے ترتیبیوں پر لڑے مجھ سے اور جھگڑے، اور یہ موقع میں اسے روز فراہم کرتا ہوں۔ تمہیں نہیں معلوم وہ ہر چیز سمیٹ کر کتنے فخر سے میری طرف دیکھتی ہے۔ اس طرح ہر روز وہ مجھ پر ایک احسان کرتی ہے۔ احسان تم بھی تو اس کے لیے کیا نہیں کرتے؟ تم نے بھی تو اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دی ہے۔ کیا یہ احسان نہیں ہے؟ یہی بات میں تم کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ کبھی اس کے لیے یہ لمحات میں اس کو سہارا دیتا تو وہ شکریہ ادا کر کے سب کچھ چکا دیتی ہے۔ اس طرح جب وہ میری ہر چیز کو سجاتی سنوارتی ہے تو میرا شکریہ اس کے احسان کا جذبہ چھین لیتا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکا تم کیا کہنا چاہ رہے ہو، تمہاری منطق کیا ہے؟ دراصل ہم دونوں محبت کے رشتے سے جڑے ہیں۔ میں اسے پیار کرتا ہوں، اس سے سب کچھ کرتا ہوں، وہ مجھ سے پیار کرتی ہے، اس لیے جو کچھ وہ کر سکتی ہے میرے لیے کرتی ہے، اور دونوں کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ مگر کیا شادی کے بعد یہ محبت ایک طرح کے فرض میں نہ بدل جائے گی؟ وہ لمحے جو اس کی زندگی میں کبھی کبھی ہلچل مچاتے ہیں، کیا وہ روز روز نہیں آنے لگیں گے؟ اس کا فرض اس سے محبت چھین لے گا، باقی بچے گا تو بس بے بسی کا احساس۔ میں جو بھی اس کے لیے کروں گا وہ محبت کم اور احسان زیادہ کہا جائے گا، یا یہ فرض میں بدل جائے گا۔ چاہو میرے دوست، تم نہیں سمجھو گے، میں فرض کے سہارے نہیں، محبت کے سہارے جینا چاہتا ہوں۔